لیکن آپ اگر مسلمان ہیں آپ کی عکاسی ہونی چاہیے بالکل کہ آپ ان سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں. وہ کس طریقے سے بائک رائڈ کر سکتی ہے, فلائٹ ہو رہی ہے اور وہ گھر میں بتا نہیں سکتی. اگر ہم انہیں نہ پڑھائیں گے تو آنے والی ہماری خواتین اگر ڈاکٹر نہیں بنے گی تو کیا ہم کسی مرد کے پاس بھیجیں گے؟ بے علاج کی ملازمت اور پیشہ ور خواتین ہیں, ان کے ساتھ جو ہراسانی کے معاملات ہو رہے ہیں, ایکسپلائٹیشن ہر لیول پر ہے, ہر طرح سے ہے. 6 آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر جو کہ دیتا ہے پل پل آپ کو خبر. پروگرام کی آگے کا مقصد ہی آج یہ ہے کہ یہ بات سیکھ لیں کم از کم ہم آج کہ ہم نے اپنی ارد گرد کی خواتین کا احترام بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو بری باتوں سے بھی بچانا ہے. آپ کی نظم 2 چیزیں میں, کیونکہ آپ کی نظم میں وہ سن چکا ہوں. ایک وومن ڈے پر میرے اجلاس میں بھی شریک تھا اور اس میں آپ نے بڑی اچھے اشعار آپ نے کہے تھے. مرحلہ پہلے تو مرد حضرات جو ہمارے ہیں ان کو میں مخاطب کرنا چاہوں گی, اور ان سے ایک گزارش ہے میری کہ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان میں رہنے والی ہر عورت ہی مسلمان ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے نا, مختلف مذاہب سے بھی تعلق ہے, مختلف قومیتوں سے تعلق ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ پردہ کرے. لیکن آپ اگر مسلمان ہیں, آپ اگر باذوق ہیں, مہذب ہیں, آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہے تو اس بات کی عکاسی ہونی چاہیے کہ آپ ان سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں. تو ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں گی تو ہی آپ ان کی عزت کریں گے. انہوں نے جو بھی پہنا ہے اس سے آپ کے رویے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اپنا رویہ, اپنی تربیت بار بار بول کے ان کو قرآن کی آیت بتا دیں والی ہی نہ ہونا, تو یہ سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت عمدہ بات. دوسری بات اب میں ایڈریس کرنا چاہوں گی خواتین کو, بچیوں کو جو ہمارے گھر سے نکل رہی ہیں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکل رہی ہیں. پہلی بات یہ کہ جو معاشرہ ہے نا پاکستان کا, اس میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, ذہنی طور پہ اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے. اب تو ماشاءاللہ بچیاں بائک چلاتی ہیں اور اپنے گھر کی خواتین کو, بچوں کو, بھائیوں کو لے کے جاتی ہیں. سب پہلا جو انہوں نے اناگریٹ کیا تھا, وہ میں نے بھی اناگریٹ کروایا تھا, میں وہاں پہ تھی, مہمان خصوصی طور پہ موجود تھی. تو وہاں پہ جو بچیاں ہیں وہ کس طریقے سے بائک رائڈ کر سکتی ہیں, بجائے اس کے کہ رکشوں, ٹیکسیوں میں, بسوں میں دھکے کھائیں, پریشانی اٹھائیں, بلکہ وہ اپنی بائکیں خود نکالیں. ان کو لائسنس بھی اب مل جائے. بالکل وہ والا ایک پروگرام ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر وہ اپنے طور پہ کہیں بھی ملازمت کر رہی ہیں, پڑھنے جا رہی ہیں, تو پہلے اپنے گھر سے مضبوط ہو کے نکلیں کہ کوئی ان کو تنگ نہ کر سکے, وہ ذہنی کیفیت میں نہ ہو, انڈر پریشر نہ ہو. کیونکہ میں معلمہ ہوں اور میں بچیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہوں, کاؤنسلنگ بھی کی ہے میں نے, اور تھراپسٹ کے طور پہ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو میں نے یہ بات نوٹ کی کہ جو خواتین اور جو مرد بھی ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ ہراساں کیا جاتا ہے, یا کسی مصیبت میں, پریشانی میں ہوتے ہیں, کسی مجبوری میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ میں بچیوں کی بات کروں گی کہ کیونکہ میں پروفیسر بہت ساری جگہوں پہ پڑھاتی ہوں, تو بچیاں میرے پاس آتی ہیں تو وہ کمپلین کرتی ہیں کہ جی مرد جو حضرات ہیں, حضرات پروفیسرز ہیں, وہ ان کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور وہ گھر میں بتا نہیں سکتے اجازت ہی مشکل سے ملی ہے. اب وہ اگر جا کر بتا دیں تو ان کو گھر بٹھا دیا جائے گا, اس کی تعلیم رہ جائے گی. ہم انہیں نہ پڑھائیں گے تو آنے والی ہماری خواتین اگر ڈاکٹر نہیں بنے گی تو ہم کسی مرد کے پاس بھیجیں گے اس کو علاج میں. اگر وہ معلمہ نہیں بنیں گی خواتین تو کیا ہم اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو مردوں کے پاس بھیجیں گے؟ آپشن ہی گھروں سے بہت اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے, مینٹلی طور پہ, ذہنی طور پہ ان کو کانفیڈینس دینے کی ضرورت ہے, پکا اور پختہ کر کے گھر سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے اس بات کی. اچھا, بچیوں کو خاص طور پہ میں اسٹوڈینٹس کو یہ بات کہوں گی, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈینٹس میرے اس وقت سن رہے ہوں گے, کہ اگر کوئی مسئلہ ہے ان کی کسی قسم کی کارکردگی ہے پرفارمنس میں, تو وہ اس کے اوپر توجہ دیں. پہلا جو یہ حربہ ہوتا ہے مرد کا, جو میں نے یہ نوٹ کیا, اپنی پوری کیس اسٹڈیز ہیں, اگر کہیں پہ کوئی کمزوری آ رہی ہوتی ہے, ویکنس آئی ہوتی ہے, اسی کو استعمال کر کے بلیک میل کیا جاتا ہے. کیونکہ اگر کوئی چیز ٹھیک ہے
تو اس کو کوئی کس طرح سے چھیڑ سکتا ہے یا اس کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کر سکتا ہے جہاں پہ گڑھا ہوگا وہیں پہ پانی بھرے ہاں بالکل اور یہ یہ ہے. میں دیکھ چکی ہوں. ایک بچی آئی وہ اس کی اٹینڈنس کا مسئلہ تھا تو اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہونے لگے. بڑا خطرناک ہے. ملازمت اور پیشہ ور خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ہراسانی کے معاملات ہو رہے ہیں خواتین کو لازمی طور پہ چاہیے کہ وہ اگر گھر سے باہر نکلی ہیں تو اس آرڈیننس کو ضرور پڑھیں. یہ 2010 کا ہے وومن پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے ان کے تحفظ کا قانون. جی 2010 کا ہے اور 2022 میں اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں. کچھ ایکسپلائٹیشن ہر لیول پر ہے ہر طرح سے. محرکات کی ہم نے بات کی تو اور جو ہم نے اقسام کی بات کی ہراسمنٹ کی صرف ایک قسم نہیں ہے کہ فزیکل ٹچ کیا. یہاں پہ تو ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ کوئی لفظ اگر ہراسمنٹ یوز کر لیتا ہے تو اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اس بچی لڑکی یا لڑکے کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور ڈبل ریپ کی جیسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. وہ جس ادارے میں جاتی ہے یہاں پہ میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ انفارمیشن دینا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا وہ گھبرائے نہیں پریشان نہ ہو. بچیوں کو بھی میں کہوں گی لڑکیوں کو بھی کہوں گی کسی ادارے میں اگر جاب کرتی ہے جاب حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ آپ کی جو ہراسمنٹ کمیٹی ہے جو ایکوالٹی کمیٹی ہے وہ کیا ہے کہاں پر ہے کن رولز کو فالو کریے. نمبر 1 اس چیز سے 2 فائدے ہوں گے. اس سے ان کو پتہ چل جائے گا ادراک ہوگا ان کو کہ کیا چل رہا ہے ان کے ادارے میں. اگر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تو کہاں جائیں گی پہلی بات. دوسری بات کہ لوگ پہلے سے ہی الرٹ ہو جائیں گے اور ان کو بہت پروٹیکشن کے ساتھ پہلے سے تیاری ہو جائے گی. بالکل جی بہت تیاری. اچھا اور ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ جو یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو ہی جاتا ہے اور کوئی خاتون سفر کر رہی ہیں تو کوئی ان کے ساتھ کلیگز ہیں یا کوئی مرد ہے یا خواتین بھی ہیں کیونکہ جینڈر کا تعلق نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. حالانکہ مرد اپنے آپ کو بہت قوی سمجھتا ہے تو اس وجہ سے مرد زیادہ کر رہے ہوتے وہ سو کالڈ اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ واہیات سوچے. تو اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو وہ پھر ایویڈینس مینٹین کریں. ہاں جی بالکل. اگر ان کو کوئی اس طرح کے میسجز آ رہے ہیں اس کا ریکارڈ مینٹین کریں. کوئی اگر اس طرح سے کرے تو اس کو ایویڈینس اس کے ڈاکومنٹری پروف بنائیں اور پھر لے کے جائیں یا تو اپنے ادارے کے سربراہ کے پاس اس کا ڈاکومنٹ ٹریٹ بنائیں. اور اینڈ دین اگر ان کو ادارے کے اندر دادرسی نہیں مل رہی اس حوالے سے پھر ہمارے پاس امبیسمنٹ ہے فیڈرل امبیسمنٹ ہے پروونشل امبیسمنٹ ہے. دیکھیں کہ ان کی جو جورسڈکشن ہے وہ کہاں آتی ہے. اگر فیڈرل میں آتی ہے فیڈرل میں جائیے اگر پروونشل میں آتی ہے پروونشل میں جائیے. ہمارے پاس آف ویمن بھی ہے یہاں پر وہاں پہ جا سکتے ہیں. ہیومن رائٹس کا جو میں کام کر رہی ہوں ہیومن رائٹس کمیشن وہاں پہ بھی آپ آ سکتے ہیں. تو ہم لوگ ہیں بیٹھے ہوئے پورے ادارے موجود ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں. بڑی بات تو ایسا گھبرائے نہیں کہ آپ کے ایسا ہوتا ہے جب ہراسانی ہوتی ہے نا تو علیحدہ کر کے تنہا کر کے آئسولیٹ کر کے بلیم گیم کر کے کہہ رہا ہے کہ تم میں ہی کوئی مسئلہ ہے اور اس نہج پر لے آتے ہیں ان کو ذہنی طور پہ کہ وہ نہ کسی سے کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کوئی ریکارڈ مینٹین کر پاتے ہیں تو پھر ان کو ڈبل سہنا پڑتا ہے. تو اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ریکارڈ مینٹین کریں اور برملا جا کے کہیں ان جگہوں پہ اور ثبوت کے ساتھ کہیں ذمہ داری کے ساتھ کہیں الزام میں لگائیں ثبوت کے ساتھ پورے ایویڈینس کے ساتھ. اچھا یہ اب ثبوتوں کی میں بات کری ہوں وٹنس کی بات کری گواہوں کی. اس طرح کے معاملے میں وٹنس ملنا مشکل ہوتا ہے. اکیلے میں تو ہراساں کرتے ہیں کون پاگل ہوگا کہ جو کسی کے سامنے کرے گا. اکیلے میں تنہائی میں تو وہ کیا ہے. اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں. پہلی بات تو یہ کہ کسی کی ہمت ہونی ہی نہیں چاہیے اور اگر ہو گئی ہے تو کبھی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. اس کو دوبارہ نہ وہ اس کے اندر ایک منٹ میں آپ نے آخری 12 منٹ ہے جلدی سے ہمیں کچھ اشعار عنایت فرمائیں کیونکہ آپ نے بڑی اچھی نظم کہی تھی. جی ہاں جی ہاں میں چاہوں گا چند اشعار کیونکہ ہمارے پاس آخری منٹ چل رہا ہے. جی جی ہاں عنوان کے مطابق ہے میں عورت ہوں عرش بری سے بھیجی گئی ہوں گلوں کا رنگ بھی ہوں اور زباں کی چاشنی بھی ہوں طے کرے حسن و نازاں اور گوہرے افکار بھی ہوں ہزار ہوں رستے پتھریلے پرپیچ و خم نظر ہونا میں وہ چشمہ ہوں جو اپنا راستہ خود بناتی ہوں. بہت اعلیٰ. جو راہ لاکھ روکے یہ زمانہ ظلم و ایذا سے میں قسمت کے ستاروں کی کہیں کو موڑ. جزاک اللہ بہت عمدہ. ہوں عرشے بری سے بھیجی. عمدہ بہت عمدہ بہت اعلیٰ. آئیے ان اشعار کے ساتھ ہم چاہیں گے پروگرام کا اختتام انشاءاللہ پھر کبھی اگلے کسی نشست میں
محترمہ سمرین ریاض احمد صاحبہ سے ہم استفادہ اور مزید حاصل کریں گے. کل نئے پروگرام، نئے عنوان اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.